السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ قابل احترام اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آئیے ایک ایسی شخصیت کا، ایک ایسے عظیم انسان کا ہم اور آپ تذکرہ سنتے ہیں جسے واقعی اللہ رب العالمین نے بہت بڑا بنایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور جسے اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کے لیے ایز اے ماڈل، اسوہ اور نمونہ پیش کیا ہے۔ ایسی شخصیت کا، ایسی عظیم ہستی کا، اور جو لوگ ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو ان سے متعلقین ہیں، ان تمام لوگوں کا تذکرہ ہمارے اور آپ کے لیے نہایت فائدہ مند ہوگا، اور ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب، ریبولیشن لانے والا ہوگا، اور ہماری زندگیوں کے اندر خوشحالی لانے کا ذریعہ ہوگا۔ پچھلے درس میں، پچھلے لیکچر میں الحمدللہ ہم اور آپ نے اللہ کی توفیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، جس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک جو ہے عدنان تک جو بالکل درست اور صحیح تھا اسے، اور اس کے بعد عدنان سے اسماعیل علیہ السلام تک جس میں کچھ اوپینینز الگ الگ تھے علماء کے، اور تیسرے آدم علیہ السلام تک بیان کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے اسرہ اور آپ کے خاندان کے جو امپورٹنس لوگ تھے، جو اہم لوگ تھے، ان کے متعلق کچھ معلومات ہمارے سامنے آئی تھیں۔ خاص طور سے جو آپ کے دادا عبد المطلب تھے، جن کا ریئل نیم شیبہ تھا، ان کے متعلق گفتگو ہوئی، اور ان کے زمانے میں یا ان کے کی زندگی میں جو اہم انسیڈنٹ اور اہم حادثات اور واقعات ہوئے، جیسے زمزم کی خدائی کا اور ابرہہ کا خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا، یہ باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے آئی تھیں۔ اب آئیے دیکھیے کہ ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چچا ہیں، یعنی اولاد عبد المطلب کی جو اولادیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں، جو پھوپھیاں ہیں، وہ کتنی ہیں، ان کے متعلق جو معلومات اللہ کی توفیق سے ہمیں اور آپ کو پہنچ سکی ہے یا پہنچتی ہے، اس کا ذکر ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کو اگر دیکھا جائے یا عبد المطلب کی اولاد کو دیکھا جائے، تو جس بات پر، جس کوانٹٹی پر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ وہ 10 تھے، جیسا کہ مولانا سیف الرحمن مبارک پوری نے اپنی کتاب الرحیق المختوم کے اندر، اور اسی طریقے سے دیگر مورخین اور بایوگرافرز نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نام جو مولانا سیف الرحمن مبارک پوری نے ذکر کیا، ان میں سے یہ ہے حارث، الحارث، الزبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداق، مقوم، صفار یا صفار، عباس۔ یہ 10 نام ہیں جس پر اتفاق ہے۔ البتہ ناموں کے میں فرق یہ ہے کہ 10 پہ اتفاق ہے، لیکن غیداق کا نام کسی نے کہا مصعب ہے، جیسے انشاءاللہ بھی آگے ذکر ہوگا، اور بعض لوگوں نے کہا 11 ہے۔ جن لوگوں نے 11 کہا انہوں نے قسم کا اضافہ کیا، اور یا اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کہا 13 ہیں، جن میں عبد الکعبہ اور حجل کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 13 کی جو کوانٹٹی ہو رہی ہے وہ ایک ہی چچا کے 2 نام ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بہرحال تو یہ نام آئیے مختصر طور پہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الحارث، یہ نبی علیہ السلام کے سب سے بڑے چچا تھے، جیسا کہ امام ابن قیم نے اور ابن عبد البر نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سب سے بڑے چچا۔ یاد رکھیے ہمارے پاس بڑے ابو کہنے کا مزاج ہے، چچا جو ہوتے ہیں وہ بھائی کے والد کے بھائی کو چچا کہتے ہیں، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں۔ یہ ہماری اپنی تہذیب اور کلچر میں ہے کہ چھوٹوں کو چچا اور بڑوں کو بڑے ابو کہا جاتا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ چاہے والد سے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، والد کے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے۔ تو الحارث جو تھے یہ عبد المطلب کی سب سے بڑے لڑکے تھے، اور نبی علیہ السلام کے سب سے بڑے چچا تھے، اور یہ ان کی وفات عبد المطلب کی زندگی ہی میں ہو گئی تھی۔ یعنی الحارث جو تھے آپ وسلم کے بڑے چچا، ان کی وفات آپ عبد المطلب یعنی ان کے والد کی زندگی ہی میں ہو گئی تھی۔ تو سوال ہی نہیں ہوتا اسلام میں داخل ہونے کا اور اسلام کو دیکھنے کا، اسلام تھا ہی نہیں اس وقت،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی تھی الحارث ابن عبد المطلب کی۔ البتہ ان کی اولاد میں، حارث کی اولاد میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کزنس ہیں، جو آپ کے چچا زاد بھائی اور بہنیں ہیں، ان میں کافی لوگ مسلمان ہوئے۔ تو حارث کی اولاد میں نوفل مسلمان ہوئے، اور جو ہے کئی غزوے میں شریک بھی ہوئے، ان کی اولادیں بھی مسلمان ہوئی۔ نوفل مسلمان ہوئے، نبی اسلم کے چچا زاد بھائیوں میں عبداللہ مسلمان ہوئے، اور اسی طریقے سے ربیعہ مسلمان ہوئے، ابو سفیان مسلمان ہوئے، پھر ان کی اولادیں بھی مسلمان ہوئیں۔ یعنی اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے لڑکے اور ان کے لڑکوں کے لڑکے، یہ بھی کیا ہے، مسلمان ہوئے، اور سارے کے سارے لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، یعنی صحابہ کے مقام و مرتبے پر فائز بھی ہوئے، صحابہ کے مقام و مرتبے پر فائز بھی ہوئے یہ لوگ۔ یہ حارث کے متعلق گفتگو ہوئی۔ دوسرے چچا الزبیر، یہ جو چچا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، ان کی اولاد میں عبداللہ بن زبیر، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حنین، جو غزوہ حنین ہے، اس میں شریک بھی رہے، سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد جو ہوا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے زبیر کے لڑکے عبداللہ تھے۔ اور اسی طریقے سے زبیر کی بیٹیوں میں ضباعہ بنت زبیر اور ام الحکم، یہ سب بھی مسلمان ہوئی اور شرف صحابیت سے صحابہ کے مقام و مرتبے پر فائز بھی ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا غیداق ہوتے ہیں، جن کا نام یہ بھی کہا جاتا ہے انہی کا نام مصعب ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام نوفل ہے، اور یہ قریش میں سب سے مالدار تھے، بڑے ہی سخی اور فیاض سے، بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے غیداق۔ ان کے اولاد کے متعلق کوئی معلومات نہ مل سکی۔ اسی طریقے سے آپ کے ایک چچا مقوم تھے، اور کہا گیا ہے کہ انہی کا نام عبد الکعبہ تھا، مقوم ہی کا نام عبد الکعبہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا مقوم تھے، اور انہی کو عبد الکعبہ کہا گیا ہے۔ ایک چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفار تھے، ان کے متعلق کوئی خاص معلومات نہ مل سکی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا قسم ہیں۔ ان لوگوں کے متعلق مولانا سلمان منصور پوری رحمہ اللہ رحمۃ اللہ عالمین کے اندر لکھتے ہیں کہ غیداق، قسم، عبد الکعبہ، ان لوگوں کے متعلق، مقوم کے متعلق، ان لوگوں کے متعلق کوئی خاص معلومات تاریخ کی کتابوں میں نہیں مل سکی ہیں۔ ان لوگوں کے متعلق کوئی خاص معلومات نہ مل سکی ہیں۔ اب 7ویں نمبر پہ ہماری اپنی ترتیب کے اعتبار سے آپ کے چچاؤں میں ابو طالب ہیں۔ یہ مشہور چچا آپ کے، یعنی 6 چچا تو وہ ہیں جو بہت زیادہ جن کی شہرت نہیں، لیکن 4 چچا آپ کے وہ ہیں جن کی شہرت بہت ہے۔ ان میں ابو طالب، ابو لہب، حمزہ اور العباس ہیں۔ اور باقی جو چچا ہیں ان میں سے اکثر تو وہ تھے جنہوں نے اسلام کو پایا ہی نہیں۔ صحیح ہے کہ اکثر چچاؤں نے اسلام کو پایا نہیں، جن چچاؤں نے اسلام کو پایا وہ 4 ہیں۔ اس میں اختلاف بھی ہے، اوپینینز الگ ہیں، لیکن جس پہ اتفاق ہے کہ 4 نے پایا ہے، ان میں ابو طالب، ابو لہب، العباس اور حمزہ، یہ 4 چچا ہیں جنہوں نے اسلام کے زمانے کو پایا اور اپنے بھتیجے کو نبی، نبوت اور رسالت کا تاج پہنتے ہوئے دیکھا، اور آپ کے ساتھ نبوت اور رسالت میں کئی سال گزارے بھی۔ تو ان کا ذکر زیادہ اہم ہے۔ ابو طالب جن کا نام عبد مناف تھا، عبد مناف تھا، لیکن ابو طالب سے اتنے مشہور ہو گئے کہ اب لوگ جانتے بھی نہیں کہ ان کا نام عبد مناف ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی چہیتے چچا، اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، یعنی تقریباً 50 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، بچپن سے لے کر کے جوانی تک، اور جوانی کے بعد تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سپورٹ کرنے والے جس چچا کا نام کیا ہے؟ ابو طالب ہے، جس نے ہر لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، حالانکہ وہ آپ کے دین پر قائم بھی نہیں تھے، آپ کے دین پر بھی نہیں تھے، اس کے باوجود بھی آپ کی بہت مدد کی۔ اور جس سال ان کی اور اسی طریقے سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، لوگوں نے غم کا سال اس کو قرار دیا، یعنی بہت سپورٹ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور جب آپ کی عمر 50 سال کی، یعنی نبوت کے 10ویں سال، ابو طالب کی وفات ہوئی، اور وہ اسلام پہ ان کی وفات نہیں ہوئی۔ یہی صحیح بات ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایات موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے بڑی کوشش کی اور کہا، اے چچا قل یا عم لا الہ الا اللہ کلمۃ نحاج بہا عند اللہ،
اے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کے آپ گفتگو کروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ مرتے مرتے انہوں نے کہا وانا کہ ملت عبد المطلب، میری وفات عبد المطلب کے دین پر ہو رہی ہے۔ اور ان کی کارکردگی اور ان کی جو خدمات اور سروس اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سپورٹ ہے، اس کو دیکھ کر کے صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ العباس بن عبد المطلب نے، جو آپ کے دوسرے چچا ہیں، انہوں نے کہا تھا ما اغنیت عن عمک فانه كان يحوتك ويغضب لك، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔ ٹھیک ہے وہ کافر ہونے کی حالت میں فوت ہوئے، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن آپ ذرا خیال کریں کہ وہ آپ کے لیے غصہ کرتے تھے، آپ کو سپورٹ کرتے تھے، آپ کی مدد کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں، اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے، لیکن میری سفارش کی وجہ سے ان کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور وہ ٹخنوں تک کیا ہے، آگ کے عذاب میں ہوں گے، آگ کے عذاب میں ہوں گے۔ تو یہ ابو طالب ہیں جو بڑے ہی مشہور چچا ہیں آپ کے، لیکن اسلام میں داخل نہ ہوئے۔ ان کی اولاد تقریباً سب کے سب کیا ہے، اسلام میں داخل ہوئی، طالب کو چھوڑ کر کے۔ طالب جن کے نام پر کنیت ابو طالب ہے وہ مسلمان نہ ہوئے، البتہ ان کی اولادوں میں دیکھیں عقیل، جعفر، علی، ام ہانی، یہ سب عظیم صحابہ ہیں، عظیم صحابہ ہیں۔ اور آپ سمجھیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل بیت ہے، ان میں سے یہ بہت اہم اور مین ہے، کیونکہ ان کی اولادیں مسلمان، ان کی اولادوں کی اولاد، ایک بڑا خاندان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی چچا سے چلا ہے، ابو طالب سے ہی چلا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جن کے بچے مسلمان ہوئے وہ ابو طالب ہی کے بچے تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بنے، عقیل اور جعفر یہ سب بڑے عظیم صحابہ میں شمار ہوتے۔ پھر ان کی اولادیں ام ہانی جن کے گھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد بہن تھی، تو ان کی اولاد میں اکثر لوگ کیا ہے، مسلمان ہوئے۔ کن کی اولاد میں؟ ابو طالب جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے۔ اور آپ کے اگلے چچا ابو لہب جن کا نام عبد العزیٰ تھا، جن کا نام عبد العزیٰ تھا، بالکل سگے چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب ایک چچا وہ تھے جو کافر ہو کر کے بھی سپورٹ کرتے تھے، یہی اللہ تعالیٰ کا نظام اور قدرت اور آپ کے حق میں کیا توفیق آ رہی ہے۔ ایک چچا ابو طالب تھے جو کافر ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرتے تھے، اور وہی چچا ابو لہب ہیں جو آپ کے سگے چچا ہیں، لیکن یہ کافر ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اور آپ کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ حتیٰ کہ جس آدمی کے پاس آپ جاتے، گفتگو کرتے، کنونس کرتے، تو ابو لہب ان کے پاس جاتے اور کہتے کہ دیکھو یہ پاگل آدمی، اس کی بات نہیں سننا۔ حج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اسلام کی بات دکھلاتے، ابو لہب پیچھے پیچھے لگے رہتے، جس آدمی کے پاس آپ جاتے، گفتگو کرتے، ابو لہب ان کے پاس جاتا اور کہتا کہ دیکھو یہ پاگل آدمی، اس کی بات نہیں سننا۔ تو ایک چچا کا کردار وہ ہے کافر ہو کر کے، جو ابو لہب کا ابو طالب کا کردار ہے، اور دوسرے چچا وہ جو کافر ہو کر کے، جو ابو لہب ہیں، کافر ہو کر کے ان کا کردار یہ کہ صرف آپ کو نقصان پہنچانے کی مکمل کوشش کی۔ اسی لیے پوری ایک سورہ جو ہے تبت یدا ابی لہب وتب ان کے متعلق نازل ہوئی۔ اور آپ کے 9ویں نمبر کے چچا حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا۔ حمزہ یہ آپ کے چچا سن 6 نبوت میں، نبوت کے 6 سال مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمایا کرتے تھے، اور حمزہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور نسبت حاصل ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی بنتے ہیں، یعنی چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، کیونکہ سویبہ نے آپ کو بھی دودھ پلایا تھا اور حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا تھا، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 یا 4 سال سے بڑے تھے۔ حمزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 یا 4 سال سے بڑے تھے، تو دودھ ان کو سویبہ نے بھی پلایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس وجہ سے یہ چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنی چچا کی لڑکی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے، آپ حمزہ کی صاحبزادی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے، تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان سے نکاح کر لوں، میں ان سے کیسے نکاح کر لوں، وہ تو میرے رضائی بھائی ہیں، اور اس طریقے سے چچا کی بیٹی سے نکاح تو جائز ہے، لیکن وہ میرے رضائی بھائی ہیں اور اس وجہ سے ان کی بیٹی میری بھتیجی ہو گئی، اور بھتیجی سے نکاح جائز ہو، درست نہیں۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح نہیں فرمایا کہ وہ کہ آپ کے چچا بھی تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ تو سن 6 نبوت میں انہوں نے اسلام قبول کیا، غزوہ بدر میں شریک رہے، اور ان کے اسلام لانے سے بھی اسلام کو بڑی ہی قوت اور طاقت ملی، اور ہر لمحہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈیفنس کرتے رہے، اور جو بھی آپ پر حملے کرتا اس کے خلاف ہو جاتے، بڑے مضبوط اور ہمت والے اور طاقت اور قوت والے تھے۔ اسی لیے ان کو اسد اللہ و رسول ہی کہا جاتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہی نہیں کہا جاتا تھا۔ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا کو احد کے میدان میں آپ کی شہادت ہوئی، اور جو مقبرۃ الشہداء ہے، جو شہداء احد کی جو قبر ہے 70-71 لوگوں کی، وہاں آپ کی تدفین ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا کہ آپ تمام اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے آپ سردار، لیڈر اور قائد ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر محبت کرتے تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جنہوں نے حمزہ کو قتل کیا، وحشی بن حرب، جو بعد میں اسلام لے آئے اور صحابی کے مقام پر فائز بھی ہو گئے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، بخاری کی روایت ہے، وحشی بن حرب سے کہا کہ بتاؤ تم نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا، کیسے مارا تھا؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا، اور آپ کا سر جھکا ہوا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ پہلے شخص ہے جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وحشی بن حرب سے کہا تھا کہ کیا تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ تم میرے سامنے نہ بیٹھو؟ کیا تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ میرے سامنے نہ بیٹھو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے میری چچا کی محبت غالب آ جائے اور تمہارے متعلق کوئی خیال میرے دل میں آ جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ کہا تھا کہ اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو تو سامنے نہ بیٹھو۔ پھر وہ زندگی بھر آپ کے پیچھے ہی یا ایسی جگہ بیٹھتے رہے کہ آپ کی نگاہ ان پر نہ پڑے۔ انہیں بھی اس بات کا بڑا احساس تھا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا کو کہ انہوں نے اسلام کے ایک شیر کو قتل کیا ہے۔ پھر وہ ایک تلاش میں تھے کہ اس کا اچھا بدلہ مجھے مل جائے کہ اسلام میں ایک بڑا کام کر لے جاؤں۔ تو اس شخص کو جس کو مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پہ سب سے پہلے ڈاکہ ڈالا، تو وحشی بن حرب اس کے قتل میں شریک تھے، بلکہ قتل کرنے والوں میں سب سے آگے تھے 2 لوگ، جن میں عبداللہ بن زید اور وحشی بن حرب کا نام آتا ہے۔ ان دونوں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ ان کی اولاد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں بہت کم تھی، کہا جاتا ہے صرف ایک ہی بیٹی تھی، اور کچھ لوگوں نے اس سے بھی زیادہ بیان کیا ہے۔ آپ کے چچا میں عظیم چچا العباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ العباس بن عبد المطلب یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 سال بڑے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 سال بڑے تھے، اور یہ بہت بعد میں اسلام لائے، بہت بعد میں، یعنی فتح مکہ سے کچھ پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور آپ کی وفات کے بعد بھی بہت دنوں تک وہ زندہ رہے، بڑی لمبی عمر پائی، 88 سال 88 سال کی عمر ان کی تھی۔ اور امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں سن 32 ہجری میں 32 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور بقیع کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی تو اس وقت تو آپ کے کوئی چچا زندہ نہیں تھے، عباس بن عبد المطلب بھی تھے، اس وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ آتے تھے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا تھا تو بھی لوگ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ جب تک اللہ کے نبی اور آپ کے بھتیجے باحیات تھے ہم آپ کے پاس جاتے اور ان سے دعا کراتے تھے، اب آپ نہیں ہیں، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ قریبی ہیں، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اس لیے آپ دعا فرمائیے۔ اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا فرمائی اور بارش ہوئی۔ ان کے اولاد میں فضل جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تکفیر وغیرہ میں شریک رہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے اخیر میں جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے نکلے یا سب سے اخیر تک جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے جسمانی طور پر، وہ فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو فضل ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس یہ تو بہت بڑے صحابی، حبر الامہ، مفسر قرآن، ترجمان القرآن ہیں، وہ اسلام میں داخل ہوئے اور بہت بڑے صحابی شمار ہوئے۔ اور قسم یہ 3 بچوں کا ذکر آتا ہے عباس بن عبد المطلب کے متعلق کی، یہ سارے بچے جو ہے مسلمان
ہوئے اور پھر ان کی اولادیں بھی مسلمان ہوئی، اور ایک لمبا معاملہ جو عباسی جو ہے نا، جو عباسی خلافت وہ اسی یہیں آ کر کے ٹھہرتی ہے، عباس بن عبد المطلب کی اولاد، انہیں کو عباسی خلافت وغیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ آپ دیکھیں 4 چچاؤں کا خاص طور سے کہ ابو طالب، ابو لہب، حمزہ اور العباس۔ اب آپ دیکھیں ناموں کا اثر کیا پڑتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑی عمدہ بات ذکر کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا میں صرف 2 ہی مسلمان ہوئے اور 2 مسلمان نہیں ہوئے۔ 4 چچا آپ کے ساتھ تھے، 4 میں 2 مسلمان ہوئے، 2 نہیں ہوئے۔ جو مسلمان نہیں ہوئے ان کے نام ہی ایسا تھا کہ وہ مسلمانوں والے نام ہی نہیں تھے ان کے۔ جیسے ابو طالب، ان کا نام کیا تھا؟ عبد مناف، مناف کا بیٹا، مناف کا بندہ، اور یہ نام شرکیہ اور کفریہ ہے۔ اور ابو لہب کا نام کیا تھا؟ عبد العزا، عزا کا بندہ، یہ نام کیا ہے؟ بالکل شرکیہ اور کفریہ ہے۔ تو دونوں جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے ان کے نام بھی ایسے تھے جو مسلمانوں کے ناموں کے خلاف تھے، اور جو دونوں مسلمان ہوئے حمزہ اور العباس ان کے نام بھی ایسے تھے جو مسلمانوں کے نام کے ساتھ بالکل اٹیچ اور ملے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک نقطہ ہے، اس میں بھی غور کرنا چاہیے کہ ناموں کے سلیکشن میں ایک خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ناموں کا کہیں نہ کہیں اثر پڑتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑی عمدہ بات ذکر کی ہے کہ 2 جو مسلمان ہوئے ان کے نام مسلمانوں والے تھے، جو مسلمان نہیں ہو سکے ان کے نام بھی مسلمانوں والے نہیں تھے۔ بہرحال ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں، ایک بات اہم ہے کہ ناموں کے رکھنے میں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں جہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھیوں کا معاملہ، تو آپ کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ ام الحکیم جن کا نام بیضہ تھا، اور برہ دوسرے نمبر، تیسری عاتقہ، چوتھی صفیہ، 5ویں اروا، اور 6ٹھی امیمہ۔ یہ 6 پھوپھیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ان کا ذکر انشاءاللہ مختصر آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ام الحکیم جن کا نام بیضہ تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پھوپھی تھی، اور ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کزن، آپ کی پھوپھی کی لڑکی جن کا نام اروا تھا۔ آپ کی پھوپھی کا نام ام الحکیم، جن کا ریئل نیم بیضہ تھا، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، جو بیٹی کیا ہوئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد بہن ہوئی، جن کا نام اروا تھا۔ اسی اروا سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو نبی علیہ السلام کے داماد ہیں۔ وہ اس طریقے سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کے نواسے ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کے نواسے ہوتے ہیں۔ ام الحکیم جن کا نام بیضہ تھا، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام اروا تھا، اور یہ اروا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد بہن ہوتی ہیں۔ اس اروا سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کے نواسے ہوتے ہیں عثمان بن عفان، جو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین ہیں، اور نبی علیہ السلام کے داماد۔ آپ کی دوسری پھوپھی برہ، ان سے ایک مشہور صحابی پیدا ہوئے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے، عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی، بہت ہی مشہور اور اعلیٰ درجے کے صحابی۔ آپ جانتے ہیں جب ان کی وفات ہوئی، ان کی بیوی کا نام ام سلمہ، جو بعد میں ہماری اور آپ کی ماں بنی، تو جب ان کی وفات ہوئی تو یہ کہتی تھی کہ کیا عبداللہ بن عبد الاسد میرے شوہر کی طرح دنیا میں کوئی شوہر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، ڈھاکا آپ نے، اور دعا وغیرہ فرمائی، اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجته فی العلیین، پوری دعا آپ نے فرمائی۔ اور ام سلمہ کہتی تھی کیا اس سے بہتر کوئی شوہر ہو سکتا ہے؟ بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب نکاح ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا بھی ان کو سکھلائی تھی، تو ان کو احساس ہوا اور یہ نعمت اللہ رب العالمین کی پوری ہوئی۔ تو یہ ام سلمہ جو ہماری اور آپ کی ماں ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی بیویوں میں آپ کا شمار ہے، یہ ان کے شوہر تھے عبداللہ بن عبد الاسد، اور ابو سلمہ کے نام سے مشہور تھے، مشہور صحابی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتے میں کیا ہوئے؟ آپ کے پھوپھی کے لڑکے۔ تو یہ برہ کے صاحبزادے تھے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی تھی۔ آپ کی پھوپھی میں عاتقہ، جس کا معنی ہوتا ہے طاہرہ، پاک کے، عاتقہ ایک نام تھا۔ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا گیا تھا، مطلب کہا گیا ہے، یعنی جو بایوگرافرز ہیں ان کی اوپینین الگ الگ ہے، سیرت نگاروں کی رائے الگ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور ان کے متعلق کوئی ٹھوس معلومات نہ مل سکی ہیں۔
اسی طریقے سے آپ کی پھوپھی ایک جن کا نام صفیہ تھا، صفیہ بنت عبد المطلب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پھوپھی ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور زمانے تک اسلام کے سائے میں رہی، صحابیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے ہجرت بھی کی، خندق کے موقع پر ایک یہودی کو قتل بھی کیا، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں سن 20 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور کہا گیا ہے کہ آپ کی پھوپھی میں سب سے آخر میں وفات پانے والی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعد میں کہا گیا کہ بعض لوگوں نے دوسرے کو بھی کہا ہے۔ ان کے صاحبزادے تھے صفیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ان کے صاحبزادے تھے زبیر ابن العوام، زبیر ابن العوام، وہ 10 عظیم صحابہ میں سے جن کو عشرہ مبشرہ بالجنہ کہا جاتا ہے، ان میں سے زبیر بن عوام العوام رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ کن کے بیٹے تھے؟ آپ کے پھوپھی صفیہ کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، ان کے بیٹے تھے زبیر بن عوام، جو اسلام میں بہت مشہور ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری، رازدار وغیرہ کے طور پہ جانے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی میں سے ایک پھوپھی اروا ہے، اروا، ان کے متعلق کافی اختلاف ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور ہجرت کی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام قبول نہیں کیا، اس میں اختلاف ہے۔ ان کے متعلق بھی عاتقہ اور اروا کے متعلق اختلاف ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا۔ اور چھٹے نمبر کی آپ کی پھوپھی امیمہ، جو آپ کی ساس بھی ہوتی ہیں، امیمہ، ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا عبداللہ بن المجدہ، جن کی قبر آپ 70 صحابہ میں پائیں گے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن المجدہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی کے لڑکے تھے، امیمہ کے لڑکے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں سب سے پہلے شہید ہونے والے ہیں، عبداللہ بن المجدہ۔ اور اسی طریقے سے امیمہ کی صاحبزادیوں میں سے زینب بنت جہش ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی زاد بہن ہے تھی، اور بعد میں پھر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی، زینب بنت جہش، جن کا نکاح اللہ رب العالمین نے آسمان پہ کرایا تھا۔ زینب بنت جہش انشاءاللہ ان کا ذکر آگے آئے گا بھی۔ تو اس طریقے سے یہ 6 پھوپھیاں ہیں، اور امام ابن حبان فرماتے ہیں، اسی طریقے سے محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ سوائے صفیہ کے کوئی بھی پھوپھی آپ کی اسلام میں داخل نہ ہوئی۔ ان میں سے اکثر وہی ہیں جو اسلام سے پہلے فوت ہو چکی تھیں، اسلام سے پہلے فوت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں مختصر انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں اور خالاؤں کی طرف۔ یہ چچا اور پھوپھیوں کا ذکر ہوا۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا، یہ بالکل معروف ہے اور بڑی ریسپیکٹڈ خاتون تھی، ان کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں صرف ایک تھے، آپ کے جو ریئل اور اصل ماموں جن کو کہتے ہیں وہ ایک تھے، جن کا نام عبد یغوث تھا، عبد یغوث بن وہب، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے سگے بھائی تھے۔ عبد یغوث یہ اکیلے ماموں تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ پورا گھرانہ جو ہے، پورا خاندان جو بنو زہرہ کا تھا، وہ سب یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں ہیں، سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم ماموں، لیکن ریئل ماموں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صرف عبد یغوث تھے، جو اسلام سے پہلے ہی، اسلام کی آمد سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ جہاں تک خالاؤں کا تعلق ہے تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور ابن حبان کے مطابق آپ کی 2 خالائیں تھیں۔ ایک خالہ کا نام فاختہ بنت عمرو الزہریہ تھا، اور دوسرے کا نام الفریعہ الزہریہ تھا۔ یہ 2 خالائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھیں۔ اب آتے ہیں جن کا ذکر نہیں ہوا، اولاد عبد المطلب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کا ذکر ہوا، لیکن ان میں ایک اہم نام عبداللہ کا چھوٹ رہا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ عبداللہ یہ نام رکھا گیا، اور آپ کی والدہ کا نام، یعنی عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمرو بن عائض بن عمران بن مخزوم بن یغزہ بن مرہ ہے، اور اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی کا نام فاطمہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی کا نام فاطمہ ہے۔ اور عبداللہ یہ عبد المطلب کی اولاد میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے، سب سے زیادہ پاک دامن تھے، سب سے زیادہ چہیتے تھے عبد المطلب کو، اور انہی کو ذبیح کہا جاتا ہے، انہی کو ذبیح کہا جاتا ہے۔ اور وہ اس وجہ سے کہ عبد المطلب نے یہ اوت لی تھی، یہ نظر مانی تھی، یہ قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 اولاد عطا کی،
بیٹے عطا کیے، 10 بیٹے، اور سب میچور ہو گئے، جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، تو ان میں سے ایک بیٹے کو وہ اللہ کے لیے خانہ کعبہ کے پاس ذبح کر دیں گے۔ چنانچہ جب 10 اولاد، 10 بیٹے ان کے پورے ہو گئے، 200 بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، تو عبد المطلب نے اپنی نظر پوری کرنی چاہی، اور وہ 10 بیٹوں کا نام وہ پہلے تیروں پر لکھ کر کے ڈرا کیا جاتا تھا۔ تو ہبل جو بڑا بت تھا جو خانہ کعبہ کے اندر رکھا گیا تھا، جو اس کا پروہت تھا، جس کی دیکھ ریکھ کرنے والا تھا، اس کے پاس گئے اور 10 بچوں کا ڈرا کیا گیا، قرآن دادی کی گئی کہ کس کو اللہ کے راہ میں قتل کرنا ہے، کس کو ذبح کرنا ہے۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ عبداللہ جو اللہ کے والد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد، ان کا نام آ گیا۔ چنانچہ انہوں نے کیا ہے، چھری لی، عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور چلے گئے ذبح کرنے کے لیے۔ راستے میں ابو طالب نے روکا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، جن کا ذکر بھی ہوا، انہوں نے روکا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ننیال والے سب آ گئے، کہاں لے کر جا رہے ہیں، ان کو نہیں ذبح کرنا ہے، ہم نہیں ذبح ہونے دیں گے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ بھائی میری نظر کا کیا ہوگا، میری اوت کا کیا ہوگا، جو میں نے منت مانی اس کا کیا ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک عرافہ اومن ڈیوائنر ہے جو فیوچر کی بات بتاتی ہے، اس کے پاس جائیے، وہ کوئی نہ کوئی سالوشن بتائے گی، کوئی نہ کوئی حل کیا ہے بتائے گی۔ چنانچہ عبد المطلب جو ہے اس اومن ڈیوائنر کے پاس گئے، عرافہ کے پاس گئے، جو لوگ فیوچر کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اس کے پاس گئے اور کہا یہ میٹر ہے، یہ معاملہ ہے۔ تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو ہے ڈرا کیجیے عبداللہ میں اور 10 اونٹوں میں، عبداللہ میں اور 10 اونٹوں میں، کیونکہ اس زمانے میں اگر کسی کا مرڈر ہو جاتا تھا، کسی کا قتل ہو جاتا تھا، تو اگر اس کے گھرانے کے لوگ قصاص پر راضی ہیں تو قصاص ہوگا، قصاص کے علاوہ اگر وہ کچھ اماؤنٹ لے کر کے راضی ہونا چاہتے ہیں، کچھ اماؤنٹ لے کر کے معاملے کو رفع دفع کرنا چاہتے ہیں، تو وہ 10 اونٹ اس کی قیمت تھی، وہ 10 اونٹ تھے۔ تو اس عرافہ نے، اومن ڈیوائنر نے کہا کہ 10 اونٹوں میں اور عبداللہ میں ڈرا کریں، قرآن دادی کریں، حتیٰ کہ عبداللہ کا نام نکل جائے۔ تو قرآن دادی جب کی کہ ڈرا کیا گیا تو پھر عبداللہ کا نام نکلا، پھر 20 اونٹ کر دیے گئے، پھر عبداللہ کا نام نکلا، پھر 30 کیے گئے۔ اس طریقے سے جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی، 100 اونٹ ہو گئے، تو اونٹوں کا نام نکلا، اور اس طریقے سے عبداللہ بچ گئے، اور عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے، کعبہ کے پاس اس کو چھوڑ دیا کہ جس کی طبیعت چاہے وہ لے جائے، کھائے پیے، اور اس طریقے سے عبداللہ کیا ہے، محفوظ ہو گئے۔ یہ جو 100 اونٹ ہے نا، یہ 100 اونٹ پہلے نہیں تھے، لیکن جب عبداللہ کے ساتھ 100 اونٹ کا ڈرا کیا گیا تو اس زمانے سے پھر دستور بن گیا کہ اب اگر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، کسی کا مرڈر ہوتا ہے، اور مقتول کے گھرانے کے لوگ اماؤنٹ دے کر راضی ہونا چاہتے ہیں، رفع دفع کرنا چاہتے ہیں، تو 100 اونٹ دینا ہوگا، 100 اونٹ دینا ہوگا۔ اور اسی کو اسلام نے بھی برقرار رکھا۔ جاہلیت کا یہ وہ طریقہ ہے جسے اسلام نے بھی ہو بہو رکھا، اور اسلام آنے کے بعد بھی یہی قاعدہ رہا کہ اگر کسی کا قتل کر دیا جائے اور گھرانے کے لوگ قصاص کے بدلے میں اماؤنٹ چاہتے ہیں، یا قتل خطا ہو یا شبہ عمد ہو، جس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا، تو اس کا جو اماؤنٹ ہے وہ 100 اونٹ ہے۔ کیا ہے؟ 100 اونٹ ہے، یا اس کی قیمت ہے۔ بہت پہلے یہاں 100,000 تھا، یعنی 100,000 تھا ریال میں یہاں پر، لیکن اب ہو سکتا ہے اس کی قیمت بڑی ہو، یہ پہلی کی بات بتا رہا ہوں۔ تو المہم یہ ہے کہ اسلام نے اس کو باقی رکھا۔ اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ آپ کہا کرتے تھے کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، یعنی اسماعیل اور عبداللہ، ایسا آپ کہا کرتے تھے۔ مولانا سیف الرحمن مغرا پوری نے اور دیگر سیرت نگاروں نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے، پر یہ روایت لا اصل لہ بہذا اللفظ، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو موضوع قرار دیا گیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ مشہور بہت زیادہ ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، یہ بات درست نہیں ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ صحیح ہے کہ آپ اسماعیل کی بھی اولاد ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں، اور عبداللہ کی اولاد ہیں، اور دونوں کے متعلق ذبح کرنے والا معاملہ تو بالکل واضح ہے، لیکن روایت صحیح نہیں، اس لیے بچنا چاہیے۔
اب جب عبداللہ کا قتل نہیں ہوا، ان کو ذبح نہیں کیا گیا، تو عبد المطلب نے ان کے لیے ایک دلہن کا انتخاب فرمایا جن کا نام آمنہ تھا، آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 5ویں یا 6 نمبر پہ جا کے مل جاتی ہیں۔ آمنہ اس زمانے میں، اس وقت میں، اپنے وقت کی بڑی خوبصورت، بہت ہی رسپیکٹڈ، بہت ہی فاضلہ خاتون تھی، بہت ہی عمدہ خاتون تھی، نسب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بڑی ہی بلند پایا خاتون تھی آمنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا تھے وہ پورے قبیلے کے سردار تھے، پورے قبیلے کے سردار تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب نے آمنہ کا نکاح، عبداللہ کا نکاح آمنہ سے کر دیا، اور کچھ وقت گزرے، اس کے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو مدینہ کھجوروں کے لیے بھیجا، اور بعض سیرت نگاروں کی رائے یہ ہے کہ وہ تجارت کی غرض سے سیریا، شام گئے، واپس آ رہے تھے، مدینہ پہنچے، وہیں بیمار ہوئے، اور وہیں ان کی وفات ہو گئی، اور نابغہ الجودی کے گھر میں عبداللہ کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ان کو دفن کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی، 25 سال تھی، یعنی عبداللہ کی عمر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اکثر سیرت نگاروں کی یہی رائے ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ 2 مہینے کے ہو چکے تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی آپ کے والد کی وفات ہو گئی۔ عبداللہ نے جو میراث، جو پراپرٹی چھوڑی تھی، وہ 5 اونٹ اور چند بکریاں، اور اسی طریقے سے ایک لونڈی خدمت کرنے والی جن کا نام برکہ، اور جن کو ام ایمن کہا جاتا، یہ میراث تھی، یہ پراپرٹی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے چھوڑی تھی۔ اور ام ایمن وہ تھی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں زمانے تک کھلانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو اب اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے متعلق مختصر معلومات جو ہے آپ کو تک پہنچائی گئی ہے، اور یہ معلومات آگے آئیں گی، جیسے ابھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نانی وغیرہ کا تذکرہ یہ نہیں آیا، نانا کا تذکرہ یہ گاہے بگاہے آپ کے سامنے انشاءاللہ رب العالمین آتا رہے گا۔ آئندہ جو ہمارا درس اور لیکچر ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق، آپ کہاں اور کب پیدا ہوئے، اور اسی طریقے سے پیدائش کے بعد کے حالات کیا تھے، پیدا ہونے سے پہلے کچھ حالات کیا تھے، اور کس طریقے سے آپ کا نام وغیرہ رکھا گیا، دودھ کس نے پلایا، کس نے پلایا، انشاءاللہ رب العالمین آئندہ لیکچر میں ان امور پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سوانح کو، آپ کی بایوگرافی کو ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیلات کے ساتھ پڑھیں، اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور ہم اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حد درجہ محبت کرنے والے ہو جائیں۔ ہم جس قدر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، اس قدر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر ہمیں وہی عمل اچھا لگے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، اور آپ کے طریقے کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ خود ہمارے ذہن و دماغ میں کیا ہے، اس کو قبول نہیں کرے گا ہمارا ذہن و دماغ، اور ہم ان تمام چیزوں سے نفرت کرنے والے ہو جائیں گے جس سے ہمارے نبی کو نفرت تھی، اور ان تمام چیزوں سے ہم محبت کرنے والے ہو جائیں گے جس سے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی۔ اس طریقے سے آج کا یہ درس اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ اگر کوئی چیز